علیکم ناظرین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال پہ حال ہی میں عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ چینجنگز ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو میں تعارف کرواتی چلوں، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ آج موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ کل ایک تو جو سچویشن بنی ہے اور توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے. سب سے پہلے تو میں اس بارے میں ان سے سوال کروں گی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ کی. سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور ملکی حالات اب کس طرح جا رہے ہیں. کل جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرا آج کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، بیکاز آئی نو ہم سنس چائلڈہڈ، بیکاز his mother was the closest friend of my mother، اور میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. جتنی بھی بچپن سے اس کی جتنے بھی میں خصلت کہوں گا، عادات نہیں کہوں گا، بچپن سے جتنی خصلتیں اس میں موجود تھیں میں ان سے بخوبی واقف تھا. اور جب اس نے پارٹی لانچ کی، ایک دفعہ اس نے مجھے اپنے اسکاچ کارنر اپنے پاس بلایا، لیکن وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی. پھر وہ ایک دفعہ میرے گھر آیا اور آ کر کے اس نے کوشش کی کہ میں ڈاکٹر صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کروں. لیکن یعنی کہ آپ تک بھی اپروچ کی تھی انہوں نے؟ جی ہاں، لیکن ہی واز ناٹ مائی ٹائپ آف پرسن. میں جس طرح کے انسانوں کو پسند کرتا ہوں وہ ایک بھی عادت اس میں موجود نہیں تھی، لہٰذا وہ میرے آئی آلویز ڈس لائک ہم. جی. تو رہ گئی بات یہ جو کہتے ہیں جو بیجو گے سو کاٹو گے. جس دن سے اس نے سیاست کو شروع کیا اور جس دن سے اس نے کنٹینر کی سیاست کی، اس دن سے اس نے جو اسپریڈ کیا ہے، سیڈ کو اسپریڈ کیا جاتا ہے. جی. جو کسان ہوتا ہے وہ کھیت میں اس کو کا چھٹا دیتا ہے. جی. تو اس نے جس طریقے کا سیاسی چھٹا دیا، اس میں اس کی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا. جی. تو میں اپنے تمام دوستوں کو ہمیشہ سے یہی گائیڈ کرتا رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ پوری طرح ناکام اور پوری طرح یہ پھنس جائے گا. جس طرح چوہا جال میں پھنستا ہے اور پھر اس کو نکلنے کا اس کا طریقہ تھا، وہ ٹوٹلی ایک فیلئر تھا. جب پتہ ہوتا ہے، جب پاکستان میں ایک عام پی این کو آپ بھرتی کرنے کے لیے پی این کو اس کے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، کیا پرائم منسٹر کرائٹیریا کے لیے جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہو اس کے لیے اس کرائٹیریا کو مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ تو کیا اس کی عادات بضابطہ اور اس کی عادات کے علاوہ جو اس کی تمام حرکتیں تھیں سب کو پتہ تھا. اور وہ بعد میں جو بدنامی کا باعث بنا ہے، فوج کے لیے بھی بدنامی، آئی ایس آئی کے لیے بھی بدنامی، تمام لوگوں کے لیے بدنامی کا جو باعث بنا ہے، تو میرے خیال کے مطابق سے وہ یہ لوگ اس کو کیسے سپیئر کریں گے؟ اچھا سر، میں آپ کی بھی ایکچولی پارٹی جو ہے وہ جو ہے اب آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، جو کہ اوورسیز جو ہے پاکستانیز کے نام سے آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے. اس حوالے سے میں سوال کرتی چلوں کہ آپ اپنی پارٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشن میں، اور کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، فی الحال الیکشنز کا کوئی موڈ نہیں ہے. الیکشن جو ہیں وہ ان کا کوئی منہ سر نظر نہیں آ رہا. وہ اس لیے کہ تمام جو سچویشن ہے پاکستان کی اکنامک پوزیشن جو ہے. جی سر، میں اسی سوال پہ آنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. اس سچویشن میں آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ الیکشن اس سچویشن میں نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے لیے تو ایک ہیوی بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی کچھ ڈیلے کیا جا رہا ہے سچویشن کو. بجٹ کوئی ایک بہت بڑی ریزن نہیں ہے. بجٹ کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پر جو کوآرڈینیشن ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ
and the bureaucracy. کیا سر ابھی بھی توڑ جوڑ کا جو سلسلہ جاری ہے؟ وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہاں پہ جو سیاسی طور پر لوگ اپنے اپنے سیٹوں کو سیکیور کرنے کے لیے جب وہ لوگ کوشاں ہیں, وہ گیم وہی اسی کوشش کی ہے. کوشاں ہیں کہ ہاؤ ٹو سیو دیم سیلف, ہاؤ ٹو گیٹ ان ٹو دا الیکشن. لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ سیاستدان ہمیشہ الیکشن کا انتظار کرتے ہیں اور ڈیٹ کا انتظار کرتے ہیں, لیکن دیر از نو لیڈرشپ ان پاکستان. بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر فقدان ہے لیڈرشپ کا. ہم اس خطے میں 5 نیوکلیئر پاورز بیٹھے ہیں, لیکن اس خطے کے اندر لیڈرشپ کا فقدان اس طرح ہے کہ پاکستان میں لیڈر کوئی نہیں ہے جو پاکستان کے فیوچر ویژن کو ویژن کر سکے. فیوچر ویژن یہی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے always focus the vision of the nation, لیکن وہ بندہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. سر اس کی جو اچھا اس سچویشن پہ بھی بات کریں گے بعد میں, لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان, اور سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, کوشش میں تو ہر پارٹی لگی ہوئی ہے, ان کی بھی کوششیں ہیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی اس کا ازالہ کرنا چاہیں گے, اور اس ازالے پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جس دن وہ ازالہ ہو گیا اس پرابلم کا, وہ خود بخود پاکستان آ جائیں گے. اس میں کسی شخص کو کوئی وہ نشاندہی کرنے کی ضرورت میرا خیال ضروری نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جس دن ان کو کلیئر سگنل مل گیا, وہ فوری طور پر ڈائریکٹ فلائٹ سے پاکستان آ جائیں گے. صحیح, چلیے بہت شکریہ سر.